باب نمبر 6، تیمور اور بادیہ گردی۔ مغرب کی طرف صحرا کی زمین سرخ و شورازار نباتات نام کو نہیں کوسوں تک چلی گئی تھی۔ پاؤں کے نیچے کی سرخ مٹی جا بجا تڑخی ہوئی، شگاف اور دراڑیں پڑی ہوئیں، گویا دھوپ کی تیزی سے پک اٹھی ہے۔ چلنے والے کے چہرے تک اپنی تمازت پہنچاتی تھی۔ گرم ہوا کے جھونکے یکا یک اٹھتے اور گرد و غبار کے بادل چھا جاتے، اور یہ غبار پرانی بوسیدہ چٹانوں کے اوپر سے اس طرح پھیلا نظر آتا جیسے صاف مطلع میں سمندر کی لہر کنارے سے ٹکرا کر کف اڑاتی ہو۔ صرف صبح کے وقت یا شام ہوتے دور کی چیزیں صاف نظر آ سکتی تھیں۔ دن کے باقی اوقات میں نیچے زمین پر گرد اور سر پر آسمان کا چمکتا اور دہکتا ہوا تنور قوت بینائی کے لیے موجب مضرت تھا، لیکن ابھی تک اصلی صحرا نہ آیا تھا، کیونکہ یہاں خشک دریاؤں کی گزرگاہیں جا بجا ملتی تھیں جو بھورے رنگ کی اونچی اونچی چٹانوں سے چکر کاٹتے ہوئے آمو دریا کی طرف نکل گئی تھیں۔ آمو کا پاٹ بہت بڑا تھا۔ اس کے زرد پانی نے سالی سرائے کو، جو اس صحرا سے 4000 فٹ بلندی پر تھا، بہشت کا نمونہ بنا رکھا تھا۔ دریا کے قریب سبزہ کچھ نظر آتا تھا، مگر ادنا قسم کا پھل پھول کچھ نہ ہوتے تھے۔ دریا کے کنارے نرسلوں کے جھنڈ کھڑے تھے، یا ناگ پھنی کے درخت کہیں ریت میں دبے اور کہیں جڑوں تک کھلے اونچے اٹھے نظر آتے تھے۔ دریا کے علاوہ کنویں بھی تھے، مگر ان کا پانی جانور پی سکتے تھے، انسان کے پینے کے قابل نہ تھا۔ میٹھا پانی جہاں ہوتا وہاں خانہ بدوش ترکمان اپنے ڈیرے ڈال دیتے۔ یہ لوگ بھیڑیں چرایا کرتے تھے، مگر طاق میں بھی رہتے کہ اگر کوئی کمزور نہتہ قافلہ پاس سے گزرے تو اسے لوٹ لیں۔ اور ان ترکمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو خون کر کے اس دشت بے آب و گیاہ میں جان بچانے چلے آئے تھے۔ اس مٹیالے پتھریلے بیابان میں جس کا نام قزل قم یعنی ریگستان سرخ تھا، تیمور کا گزر ہوا۔ اس کی بیوی الجائی اس کے ساتھ تھی، اور 20 سے کچھ زیادہ اور ہمراہی تھے جنہوں نے آقا کے ساتھ مصائب سفر میں شریک رہنا پسند کیا تھا۔ کچھ کوتل گھوڑے بار برداری کے، کچھ ہتھیار، کچھ زر و جواہر بھی ساتھ تھا۔ مشکیزوں میں پانی کافی تھا۔ سفر تیزی سے کرنے لگے کیونکہ قافلہ مضبوط تھا۔ رات کے وقت گھوڑوں کو پہاڑوں کی سوکھی گھاس چرنے چھوڑ دیتے، ان کی حفاظت بھی بخوبی کر لیتے تھے۔ ایک کنویں سے دوسرے کنویں تک سفر کرتے ہوئے چلے۔ آخر کار ایک جگہ الجائی کے بھائی امیر حسین سے ملاقات ہو گئی۔ امیر حسین بھی ماوراء النہر کے اور امراء کی طرح تغلق تیمور کے خوف سے بھاگے ہوئے لوگوں میں تھا۔ دبلا پتلا ہٹیلی طبیعت کا آدمی تھا، ہمت و عزم بہت رکھتا تھا، مگر طامع بھی بہت تھا۔ اس وقت صرف کابل میں ہی بادشاہی کرتا تھا، اور اب بڑی آرزو یہ تھی کہ جو کچھ ہاتھ سے نکل گیا ہے وہ پھر مل جائے۔ امیر حسین دل میں اپنے تئیں تیمور سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ عمر بھی اس کی تیمور سے کچھ زیادہ تھی، مگر تیمور کی اعلیٰ حربی قابلیتوں کی دل سے قدر کرتا تھا۔ امیر حسین کی طمع و حرص کو تیمور سمجھ نہ سکتا تھا، مگر اس وقت تو ایک ساتھی کے مل جانے سے تیمور بہت ہی خوش ہوا تھا۔ الجائی دونوں میں ایک بڑا واسطہ تھی۔ امیر قزغن کی پوتی تھی، اور حقیقت میں ایسے دادا کی ایسی ہی پوتی ہونی چاہیے تھی۔ مصیبتوں پر ہنس ہنس کر ان کا علاج سوچتی تھی، کبھی تکلیفوں کی شکایت نہ کرتی تھی، اور اس کی خوش دلی اور بشاشت سے تیمور کا فکر دور ہوتا رہتا۔ امیر حسین کے ساتھ اس کی بیوی دلشاد آغا بھی تھی، جو حسن میں مشہور تھی، اور اب ان چاروں نے ایک کنویں کے قریب خیمے نصب کرائے، اور جن مصیبتوں میں اس وقت مبتلا تھے ان سے نکلنے کی تدبیروں پر گفتگو کرنے لگے۔ اس وقت ان کے ہمراہ 60 آدمی تھے جو مضبوط گھوڑوں پر سوار تھے۔ سب نے مغرب کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، جہاں امید تھی کہ کاروانوں کے راستے اور بڑے بڑے شہر بحر خوارزم کے کنارے، جسے اب بحر آرال کہتے ہیں، ملیں گے۔ غرض یہ لوگ تیمور کی سرگروہی میں خیوا پہنچے۔ حاکم خیوا نے ان کو پہچان لیا اور ارادہ کیا کہ ان کا مال و اسباب ضبط کر کے خود ان کو جتا مغلوں کے ہاتھ فروخت کر ڈالے۔ تیمور اور اس کے ساتھیوں کے لیے خیوا خطرناک مقام تھا۔
اس لیے وہ شہر سے نکل کر کھلے میدانوں میں سفر کرنے لگے، لیکن حاکم خیوا نے کئی بار ان کا تعاقب کیا۔ تیمور اور اس کے ہمراہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک پہاڑی کی چوٹی پر جا پہنچے، اور وہاں سے تیمور اور امیر حسین نے باوجود یہ کہ دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی ان کا مقابلہ کیا۔ خیوا کے سوار پہاڑی کے نیچے تھے۔ تیمور اور امیر حسین نے اوپر سے نیچے کی طرف ان پر دھاوا کیا۔ دشمن اس یلغار کی تاب نہ لا سکا، اور اب فریقین کے سواروں میں سخت مارکہ آرائی ہوئی۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر لڑنے میں تاتاری پورے استاد تھے۔ پہاڑی کے اوپر سے نیچے کی طرف ان کے دھاوے نے اہل خیوا کے حواس باختہ کر دیے۔ چھوٹی ڈھالیں بائیں بازو پر کھسکا کر اور اپنی بل کھائی ہوئی کمانوں سے فولادی پھل کے وزنی تیر اس قوت سے چلائے کہ دشمن کی ذرا خود اور چار آئینے چھلنی کر دیے۔ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے آگے اور پیچھے تیر چلاتے تھے۔ کھلے منہ کے قربان میں زہ چڑھی ہوئی کمان بالکل تیار کمر کے ایک طرف اور کھلا ہوا ترکش دوسری طرف ہوتا تھا۔ کمان کو لوہا اور سینگ لگا کر مضبوط کرتے تھے۔ تیر کے پلے اور صدمے کے اعتبار سے یہ چھوٹی کمانیں انگریزی لمبی کمانوں کے برابر مہلک تھیں۔ اس ہتھیار کے ساتھ جب کہ زہ پر چٹکی میں تیر ہوتا، تاتاری کی بھی وہی کیفیت ہوتی تھی جیسے آج کل کے سوار کی، جس کی کمر پٹی میں 3 پشت پہلے کا پستول لگا ہوا، ایک ہاتھ سے کمان کو سامنے لانا اور دوسرے سے ترکش سے تیر نکال کر زہ پر لگانا حرکت واحد ہوتی تھی، اور تیر بڑی تیزی سے لگاتار چلتے تھے۔ بندوقچی کی طرح انہیں بندوق بھرنے کے لیے دم لینے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر آج کل کے ہتھیاروں سے مقابلہ کیا جائے تو کھلے ترکش کارتوس کی پٹی کی جگہ اور کوہنیوں پر فولادی دستانے آج کل کے رسالہ دار کے چرمی داستانوں کی جگہ تھے۔ چونکہ چھوٹی ڈھال بازو پر چڑھی ہوتی تھی اور ہاتھ دونوں کھلے ہوتے تھے، اس لیے چھوٹی کمان سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے چاروں طرف تیر چلانا آسان تھا۔ تاتاریوں نے اپنے پست قد گھوڑوں کو خیوا کے سواروں کی طرف ڈپٹا دیا۔ اب جہاں دشمن زیادہ تعداد میں نظر آتا، اس کی صفوں میں گھوڑوں کو تیز دوڑاتے اور کاٹھیوں کے سامنے کے سروں کو پکڑ کر جھکے ہوئے ایک طرف گھس کر دوسری طرف نکل جاتے اور شدت سے شور مچاتے۔ 12 سواروں کا غول مل کر خیوا والوں پر دھاوا کرتا اور ان کو پراگندہ کر کے پھر بہت جلد اپنے غول میں آ ملتا۔ صرف ضرورت کے وقت تلوار یا لڑائی کے چھوٹے گزوں سے کام لیتے تھے۔ تلوار سے خون ریزی بھی ان کی ہولناک تھی، مگر تیر و کمان ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ گھوڑوں کی کاٹھیاں جلد جلد خالی ہونے لگیں۔ جان بینے کے سردار اور امین لڑائی کے مرکز سے دور دور رہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مرکز میں پہنچتے ہی لوگ ان کو گھیر کر یقیناً قتل کر دیں گے۔ سوار جن کو گھوڑے کی پیٹھ چھوڑنی پڑی تھی، دوسرے گھوڑوں کی تلاش میں سرگرداں پھرتے تھے۔ تاتاریوں میں ایک شخص جس کا نام ایلچی بہادر تھا، بے جگر ہو کر دشمن کے مقابلے میں پیدل ڈٹا رہا۔ تیمور یہ دیکھ کر گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کی کمان کی زہ کاٹ کر کمان اس کے ہاتھ سے چھین لی، تاکہ وہ مجبوراً میدان سے ہٹ کر کسی محفوظ مقام میں چلا جائے۔